اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بعض اوقات انسان کام کر رہا ہوتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا کہ میں مجھ سے اللہ کیا کام لے رہا ہے۔ کام کر لیتا ہے، یہ نہیں پتا ہوتا مجھ سے اللہ کیا کام لے رہا ہے، لیکن اگر وہ شعوری طور پر کرے کہ میں نے یہ کام کرنا تو کیا بات ہے، نور و نانا نور ہے۔ شعوری طور پر اب میرے پاس یہ ٹیلر بیٹھے ہیں، ان کا یہ پیشہ ہے، کپڑے سلائی کرنا ان کا پیشہ ہے، اور جب یہ خوشی سے کریں، آمادگی سے کریں تو پھر کیسا کپڑا سی کے دیں گے، سلائی کر کے دیں گے، اور اگر مارے بادے کریں تو پھر کیسا کریں گے۔ کسی گاہک نے اچھے پیسے نہ دینے ہوں اور کپڑا بھی ہلکا ہو، کپڑا چاہے کتنا ہی اچھا ہو کیوں نہ ہو تو ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اور گاہک نے پیسے اچھے دینے ہوں اور کپڑا کتنا ہی نکما ہو، کیا جان ڈال دیں گے۔ تو یہ ہوتی ہے ایک آمادگی اور ایک خوش دلی اور ایک مارے باندھے کی بات۔ تو جو آپ خوش دلی سے کام کر رہے ہوں گے اس میں پھر ناغہ نہیں ہوگا، کل کا ناغہ نہیں ہوگا، پھر مشن کے طور پر کام کریں گے، پھر آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا صبح پکڑ میں، خود بخود اٹھ رہے ہوں گے۔ بڑا فرق ہے دنیا سے۔ دنیا کے کاموں میں ہمارے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس پر ہم کاربند ہوتے ہیں۔ دین کے معاملے میں جب وہ سنتا ہے شیطان آڑے آتا ہے وہ روک لیتا ہے، کہتا ہے چل یار خیر ہے، کوئی گل نہیں، آج نہیں پڑھے گا تو کل پڑھنا۔ نہیں، اللہ ناغے والے بندے کو پسند نہیں کرتا، مجھے یہ سمجھ ہے، میں شعوری طور پر بات کر رہا ہوں۔ سارا دن سلسلہ میرا چلا ہوتا ہے، کل بھی تھا، ایک خاتون پوچھنے لگی کہ وقت بتائیں کب میں آپ سے سوال کروں۔ میں نے کہا میں اللہ کا سپاہی ہوں، اللہ کا سپاہی ہر وقت حاضر ہوتا ہے، آپ اپنا ٹائم دیکھیں، جب چاہیں فون کریں میں آپ کو جواب دوں گا۔ یہ ہوتی ہے بات۔ یہ کیا ہوا کہ میں اتنے بجے پڑھاؤں گا، اتنے بجے نہیں پڑھاؤں گا، نہیں، میں ہوں کس لیے؟ اگر اللہ نے مجھے کوئی نعمت دی ہے تو کیوں نہ منتقل ہوں، تیار ہوں، اس کے لیے تو تیار ہونا چاہیے۔ اگر کوئی سینٹری کا کاروبار کرتا ہے تو اس نے گھر میں ادھار رکھے ہوئے ہیں، اگر کوئی بجلی کا کاروبار کرتا ہے تو اس نے گھر میں ادھار رکھے ہوئے ہیں۔ ہمسائے کی پانی کھل جائے، خراب ہو جائے، موٹر خراب ہو جائے تو رات کے 12 بجے بھی جا کے ٹھیک کرے گا۔ کہیں کھمبے میں کرنٹ آ جائے تو کیسے ہو جائے گا، کبھی مجھے یہ کام آتا ہے، ٹھہرو بھائی آپ قریب نہ جاؤ۔ دنیا کے کاموں میں بھی ہم اس کو پیشے کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اصل کام اہل ایمان کے لیے، مسلمان کے لیے یہ تھا۔ آپ نے سنا ہے ابھی کہ اہل ایمان تم ان لوگوں کے لیے دعائیں کرو جو ایام اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے عذاب کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے عذاب پر ایمان ہے، وہ بدعمل ہیں، بے عملی کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، اٹھتے نہیں، گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، گانے سن رہے ہوتے ہیں، بے عملی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پہ بادل آتے تو گڑ گڑاتے باہر چلے جاتے، کہیں اللہ عذاب نہ دے دے، کیونکہ مکے میں جو کچھ ہو رہا تھا ان لوگوں کی وجہ سے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ بالکل یہی بات اہل ایمان کو یہاں کہی ہے۔ اور جتنا آپ کسی کے لیے عدم موجودگی میں دعا کریں گے، کسی مسلمان کے لیے عدم موجودگی میں دعا کی ہوئی کبھی خالی اللہ خالی نہیں چھوڑتا۔ یہ حدیث بھی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں، کہ وہ سامنے تو نہیں دیکھ رہا نا، آپ اس کی عدم موجودگی، پھر اس کے ساتھ فائدے کیا ہوں گے؟ آپ کے دل میں شفقت ہوگی، نرمی ہوگی، پیار ہوگا، محبت ہوگی، اس کی آپ نیکی دیکھ رہے ہوں گے، آپ اس کو جہنم سے بچا رہے ہوں گے۔ یہ ساری باتیں اہل ایمان کے لیے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد بارک وسلم۔
جزاک اللہ. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا